بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی یہاں موجودگی پاکستان کے طول و عرض سے آپ کی محبت اور دور افتادہ علاقہ جات کے عوام کے معیار زندگی بلند کرنے کی آپ کی کاوشوں کی غماز ہے۔ اس خطے کے عوام آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر تعمیر و ترقی کے 4 منصوبہ جات کے سنگ بنیاد اور 5 منصوبہ جات کے افتتاح کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ سے استدعا ہے کہ ان منصوبہ جات کی سنگ بنیاد اور افتتاح کے لیے تشریف لے چلیں۔ پہلا منصوبہ عطاباد جھیل سے پن بجلی بنانے کا منصوبہ، جس کا ابتدائی تخمینہ 21 ارب اور عرصہ تکمیل 3 سال ہے۔ دوسرا منصوبہ ضلع اسکردو میں بنائے جانے والا 34 میگا واٹ ہرپو پن بجلی منصوبہ، تخمینہ 9.1 ارب اور عرصہ تکمیل 4 سال ہے۔ تیسرا منصوبہ گلگت بلتستان میں علاقائی گرڈ کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں 6 گرڈ اسٹیشنز کی تعمیر، کل لاگت 19.1 ارب اور عرصہ تکمیل 4 سال ہے۔ چوتھا منصوبہ گریٹر واٹر سپلائی ہنزا، جس کا تخمینہ 2 ارب اور عرصہ تکمیل 2 سال ہے۔ اب باری ہے مکمل شدہ منصوبہ جات کی، جس میں سب سے پہلے نلتر ایکسپریس وے، جس کی تعمیر مقررہ مدت سے 5 ماہ پہلے 4.2 ارب کی لاگت سے عمل میں لائی گئی۔ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ بلاک 1.35 ارب کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، جو کہ گلگت بلتستان کا پہلا انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ بلتستان یونیورسٹی کی 2.2 ارب کی لاگت سے تعمیر کا منصوبہ۔ ایس سی او کی جانب سے ایس فائبر کا منصوبہ، جس سے گلگت بلتستان کے طول و عرض میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو یقینی بنایا گیا۔ اب جناب وزیر اعظم صحافیوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید مہدی شاہ گورنر گلگت بلتستان، محترم حاجی گلبار خان وزیر اعلیٰ، قابل احترام وفاقی وزراء، سول اور فوج کے افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلگت بلتستان کے اس انتہائی خوبصورت علاقے کا دورہ کیا اور عظیم، بہت محب وطن اپنے بھائیوں اور بہنوں سے آج ملاقات ہوئی۔ آج میں خضر کے علاقے میں گیا، جہاں پہ 2022 میں ایک جو قدرتی آفت آئی تھی اور وہاں پہ پورا گاؤں اس کا نشان مٹ گیا تھا، اور جب میں اگست 2022 میں وہاں پر گیا تو ایک سکتہ سا طاری ہوا۔ نہ صرف تمام گھر تباہ ہو گئے، بلکہ ایک خاندان میں ایک معصوم قوم کی بیٹی کے ساتھ ان کے والد بچے، باقی سب افراد خانہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے فوراً بعد اس گاؤں کی تعمیر کے لیے احکامات دیے گئے، اور آج مجھے بہت اطمینان ہوا کہ جب اس پورے گاؤں کے جو افراد ہیں آج الحمدللہ ان کو نئے گھر مل گئے، اور ان کے وہ
मालिक बन गए। वो जो कौम की बेटी है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए थे, जो आज 67 लाख रुपए बन चुके हैं। हम सबको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारी कौम की बेटी इंशाअल्लाह मेहनत करके बड़ी बावकार ज़िंदगी गुजारेगी और इस बेटी को ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आज हमारी बड़ी तफसील से यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग यहाँ पर हुई, और चाहे वो यहाँ पर बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है सर्दियों में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, इसी तरीके से बाज़ इलाकों में हुंजा में और दूसरे इलाकों में पानी का मसला है। फिर यूनिवर्सिटियों में जो अच्छे काबिल ज़हीन और फ़तीन जो हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनकी तालीम का मसला है कि उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं कि उनकी तालीम को जारी रख सकें, और इस तरह के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और उसके ऊपर हमने आज ठोस फैसले किए। आज जिन मंसूबों का हमने आज संगे बुनियाद रखा है, उनमें 2 पन बिजली के भी मंसूबे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये मंसूबे बहुत वक्त लेते हैं। इनकी तामीर के मरहले से पहले इनकी जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है और बड़ी अर्क रेजी से सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं, इसमें फिर कई साल लग जाते हैं। आज भी 1-2 मंसूबे बताए गए जो कि तामीर के मरहले से गुजर रहे हैं। सर्दियों में यहाँ पर बिजली की डिमांड बजा तौर पर 450 मेगावाट तक पहुँच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने आज जहाँ पर ये इन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इन मंसूबों का आज इफ्तिताह किया, उनमें एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और ये इसका क्रेडिट मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने अपने दौर में इसको आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसके अलावा SCO का एक प्रोजेक्ट अभी उसका इफ्तिताह किया, और इसके अलावा और 2 प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। ये मंसूबे जिनके ऊपर आज अमल होने जा रहा है और जो मुकम्मल हो गए, उससे बालातर जो आज मीटिंग में हमने फ़ैसले किए, उनमें 1-2 फ़ैसलों का मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ कि फ़िल्फ और वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिजली की जो शदीद यहाँ पर सूरत हाल है, उसको किसी हद तक उसको पूरा करने के लिए फ़िल्फ और 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगाया जा रहा है, और ये मंसूबा अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसको यहाँ पर इसकी लगवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और उन इलाकों में जहाँ पर यकीनन उसकी ज़रूरत है, आबादी के हवाले से
صحت کے حوالے سے اور جو دوسرے جو فیکٹرز ہیں، اور یہ شمسی توانائی کے منصوبے، جہاں پر پن بجلی کے منصوبے سال سال میں لگتے ہیں، یہ منصوبے مہینوں میں لگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبہ انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی اس کو انشاءاللہ مکمل کرا کے آپ کی خدمت میں، وزیر اعلیٰ صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور یہاں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور فیصلہ ہم نے کیا کہ بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی، یہاں پر حصول تعلیم کے لیے جو بچے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کے والدین بڑے عظیم وہ ہستیاں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فجر کے وقت جھکتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں وسائل کے حوالے سے۔ ان دو یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ 50 کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے، اور اس فنڈ کی ان کے فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید اور بھی کئی فیصلے کیے۔ سیکرٹری کمیونیکیشن یہاں پر موجود ہیں، صاحبزادہ صاحب، وہ یہاں پر رہیں گے اور پورے دورے کریں گے جہاں جہاں سڑکوں کے حوالے سے معاملہ رکا ہوا ہے یا اس کو آگے بڑھانا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل لے کے اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے۔ میں نے وزیر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کو اور امیر مقام صاحب جو منسٹر انچارج ہیں اور سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، اور چیف سیکرٹری کو، کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان تمام اہم جو معاملات ہیں ان کے اوپر پوری طرح اس کو ڈیبیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فی الفور انشاءاللہ فیصلے کریں گے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر سعودی عربیہ، قطر اور گلف کنٹریز میں سکلڈ ورکرز کی بے پناہ وہاں پر اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدانوں میں اگر ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دلوائیں گے، جس کے لیے میں نے وفاق کے لیول پر بہت فوکس کیا ہے، تو انشاءاللہ ان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں اور بچیوں کے لیے بہت باوقار طریقے سے اپنی روزگار کما سکیں گے اور اپنے والدین کا، گھر والوں کا بوجھ اس کو بانٹ سکیں گے۔ تو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہماری جو سکلڈ جو ہماری جو ٹریننگ ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم بڑی تیزی سے اس کو ہم پھیلا رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری نوجوان نسل کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے سب سے پہلے شہداء کی یادگار پر ہم نے وہاں پر پھول وہاں پر رکھے، اور وہاں پر ایک بڑے چوک و چابند دستے نے ان کی شہداء کو سلامی دی، اور یہ یادگار اس بات کی پکار کر گواہی دے رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے، بہادر عوام نے عظیم قربانیاں دے کر ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ ان عظیم شہداء کی قربانیاں چاہے وہ پاکستان کے حصول کے لیے ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے حصول کے لیے، جو انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. ان کا خون انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا اور پاکستان عظیم بنے گا. گلگت بلتستان ایک بہت ہمارا خوبصورت علاقہ ہے. اس میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے میں نے قطر میں بات کی. ابھی میں قطر کے دورے پہ گیا ہوا تھا، ان کے امیر سے میں نے سعودی عربیہ میں بات کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹورزم کے پروموشن کے لیے یہاں پر جدید سرمایہ کاری ہوگی، اور یہ خطہ انشاءاللہ نہ صرف خوبصورت ہے، مزید خوبصورت ہوگا، اور دنیا بھر سے یہاں پر سیاح آئیں گے، اور یہاں پر یہ خطہ بہت خوشحال خطہ ہوگا. آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اور پاکستان کو اس کا اقوام عالم میں اس کا مقام دلوائیں گے، اور تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان پائندہ باد.